بچے جو ہیں جب ہماری زندگی میں آتے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آٹومیٹیکلی سارے کام کرنا شروع کر دیں گے، لیکن بچہ جو ہے وہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹنگ سکلز میں گرو کریں، آگے کی طرف بڑھیں، اور پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ پریپیئرڈ نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے یہ ساری ایک کھچڑی بن جاتی ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں، قرآن میں بھی یہ ہے نا کہ بچے کیا ہیں ہمارے لیے فتنہ۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ ایک امتحان، ایک ٹیسٹ۔ تو بچے کیسے کیسے ہمیں ٹیسٹ کریں گے؟ باؤنڈریز کے ساتھ ٹیسٹ کریں گے کہ میرے پیرنٹس کس لمٹ تک جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں وہ ہماری باؤنڈری اسکرین ٹائم کے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اب وہ کیا کریں گے کہ پیچھے پڑ جائیں گے، فون دے دیں یا اسکرین لے لی واپس نہیں کریں گے۔ اب وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا میرے پیرنٹس کے اندر اتنا اسٹیمنا ہے کہ وہ ڈانٹے بغیر، جھنجھلائے بغیر، پریشان ہوئے بغیر آرام سے مجھ سے فون لے لیں۔ لیکن اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ الجھ جاتے ہیں، پہلے ڈانٹتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور پھر جب ہم فل بلون ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا پکڑو، مرو، یہ فون لو اور میری جان چھوڑو۔ تو بچے نے تو بس یہ دیکھ لیا کہ جی میں پاس ہو گیا اس ٹیسٹ میں، بڑا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ تھا، بڑی باتیں سننے کو ملی، لیکن وہ جو اسکرین میں حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ مجھے مل گیا۔ اور ماں باپ جنہوں نے گول رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے بچے کی اسکرین ٹائم کو لمٹ کرنا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں بچے جو ہیں وہ رولز کو بریک کریں گے، یہ سوچنا کہ جی ہم نے گھر میں کچھ رولز اسٹیبلش کر دیے ہیں اور اب بچے کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی رول کو بھی توڑنے کی کوشش کرے۔ بچے کریں گے جیسے آپ دیکھیں ایڈلٹس کرتے ہیں۔ ہم ٹریفک رولز کو دیکھتے ہیں کہ ریڈ سگنل ہوتا ہے، توڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ بیلٹ باندھنی چاہیے، سیٹ بیلٹ باندھنی چاہیے، وہ نہیں باندھتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کسی آفس میں جاتے ہیں، لائن میں کھڑے ہونا چاہیے، بہت سے لوگ لائن توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ہم بھی کئی رولز جو ہیں ان کو بائی پاس کرتے رہتے ہیں، لیکن بچہ کوئی کرے تو دیکھیں کتنا عذاب آ جاتا ہے ہمارا۔ اسی طرح سے بچے جو ہیں وہ جب بھی ان کو لگے گا کہ ان کی آواز، ان کی سوچ، ان کا مزاج والدین تک نہیں پہنچ رہا، وہ انہرڈ فیل کریں گے، وہ ان میٹ فیل کریں گے، تو وہ 100% کوئی نہ کوئی ڈسٹرکشن اور تباہی کا سامان جو ہے وہ آپ کی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے، یہ آٹومیٹیکلی سائیکولوجیکلی جو ہے ان سے ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کا بیہیویئر جو ہوتا ہے نا، جس میں ہم ان کو ناپ تول کر رہے ہیں کہ یہ اچھے ہیں یا برے ہیں، تو بیسیکلی یہ جو ہے یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اس لیبل کے ساتھ چلیں۔ آپ امیجن کریں نا کہ آپ کا کوئی دوست ہے اور وہ کوئی بات بھول گیا، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یور بیڈ فرینڈ۔ اگر وہ آ کے کہ سو سوری میں تو بھول گئی، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں دیٹس اوکے۔ ہم لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، لیکن اپنے بچے کو نہیں ہم اکوموڈیٹ کرتے کسی معاملے میں۔ آپ کے دوست نے اگر فرض کریں کوئی امتحان بھی دیا ہے اور وہ پاس نہیں ہو سکی، تو وہ آ کے بتائے کہ میں تو فیل ہوگی، میں نے تو فلاں چیز کے لیے اپلائی کیا، ہم کہتے ہیں ہاں بالکل بہت مشکل ہوتا ہے، چلو کوئی بات نہیں اگلی دفعہ صحیح۔ بچے کو کبھی کہیں گے؟ اگر ہمیں کوئی دوست یہ بھی کہہ دے کہ پتہ ہے میں تو اتنی پریشان تھی، پڑھائی نہیں جا رہا تھا، ہم اس پہ بھی اس کو کہتے ہیں آؤ بھئی تمہیں کوئی چائے کافی پلاؤں، تمہارا میں سٹریس کم کروں تاکہ تم کوئی کام کر سکو۔ لیکن بچوں کے لیے ہمارا وہ سٹینڈرڈ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، جب میرے اپنے بچے چھوٹے تھے تو ہم کسی کے گھر کھانے پہ گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ کیٹرنگ ہوئی ہوئی تھی کھانے کی۔ بچوں نے آ کے ہمیں کہا، ہم فرینڈز بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ہمیں بھوک لگ گئی ہے، تو ہم نے ان کو کہا کہ ہاں جاؤ، دیکھو کھانا تقریباً ایسے لگ رہا ہے کہ وہ سرو کرنے لگے ہیں، تو آپ جائیں اور جا کے کھانا ڈال لیں۔ اور ہم پیچھے پیچھے ہی بچوں کے آ رہے تھے، ہم نے کیا دیکھا کہ بچوں نے وہ کھانا جیسے ہی ڈالنے کی کوشش کی تو وہاں جو سرونگ کے لیے لوگ کھڑے تھے انہوں نے بچوں کو بالکل ایسے ہانکا، شو شو پیچھے ہٹ جاؤ، آپ لوگ کیوں آگے آ رہے ہیں، ابھی بڑے نہیں آئے، ابھی نہیں آپ کو کھانا ملے گا۔ اور جیسے ہی پیچھے ہم آئے تو انہوں نے بہت جھک کے میم یہ پلیٹ، سر یہ پلیٹ، اور میں کہہ رہی تھی سبحان اللہ، یعنی بچے بیچارے وہ ایسے مجرموں کی طرح، ہمارے ہی وہ بچے ہیں، مجرموں کی طرح سائڈ پہ کھڑے ہو گئے کہ ان کو کھانے کی اجازت نہیں ملی۔ تو کتنا ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ ہم نے کبھی بچوں کی عزت کے بارے میں نہیں سوچا، بچوں کو رسپیکٹ نہیں ہم دیتے۔ یہی بچے جب پھر بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر اتنا زہر بھر جاتا ہے ان لیبلز کی وجہ سے کہ وہ پھر خود بھی بہت سے کام صحیح نہیں کر پاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو بہت بٹر ہوں اباؤٹ مائی چائلڈہڈ۔ تو ہم بچوں سے جو ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں ہم باقی لوگوں سے اس طرح کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے ہیں، اور ہم کسی کو نہ تو فوراً لیبل لگاتے ہیں،
تو ہم یہ بات یاد رکھیں کہ بچوں کی جو یہ ساری سچویشن ہوتی ہے نا، اس سے بہت زیادہ پھر خرابی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اگر ہم آنیسٹ ہو جائیں، بہت سچے کھرے ہو جائیں اپنے ساتھ، تو ہم ضرور پہچان لیں گے کہ ہم کہاں کہاں غلط فیصلے کر رہے ہیں، کہاں کام سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں پہ ہمیں بڑا کانشیسلی کچھ فیصلے کرنے چاہیے، کہاں پر جب ہم سٹریسفل ہیں وہاں پہ ہمیں اس وقت بچے سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سینیریو کو چھوڑ دینا چاہیے اور بعد میں دیکھنا چاہیے کہ کیا کرنے کا کام ہے. اور یہ جو ہمارا ڈر ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، کہ میں شاید اچھا پیرنٹ نہیں ہوں، اس ڈر سے اپنے آپ کو نکال لیں، بلکہ اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ مجھے اللہ کے سامنے سچے اور کھرے ہونا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک طاقت اور قوت دی ہے جس کے ذریعے میں اپنے بچے کو بہت کچھ سکھا سکتی ہوں، میں نے اس پہ فوکس کرنا ہے. اور اسی وجہ سے آپ کو اپنے آپ سے کچھ سوال پوچھتے رہنا چاہیے. کیا میرا بچہ آرام سے مجھ سے بات کر سکتا ہے، مجھے ہر بات بتا سکتا ہے؟ اس کے جواب میں اکثر مائیں کہیں گی میں تو چاہتی ہوں مجھے بتائے، لیکن وہ بتاتا نہیں ہے. تو یہاں پہ پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیوں نہیں بتاتا. اسی طرح کیا ہم نے کبھی بچے کو اس طرح سے پوچھا ہے کہ وہ اندر سے کیسے سوچتا ہے، اسپیشلی جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، وہ کیا باتیں اس کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بچے کو بتایا ہے کہ اس کی انر نیڈز کیا ہیں اور ان کو کیسے اس نے پورا کرنا ہوتا ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچے کو کبھی بتایا ہے کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو صرف یہ پریشانی لینا کہ اف اماں ابا کو پتہ چلے گا تو انہوں نے میری کیا درگت بنانی ہے، اس کی بجائے تم نے یہ سوچا ہو کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے؟ اسی طرح کیا ہم نے اپنے بچے کو یہ سیفٹی دی ہے کہ آپ بیٹا اگر مجھ سے سچ بولو گے تو نہ تمہیں میں کوئی فیئر دوں گا، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا، نہ تمہیں کوئی پریشانی ہوگی، اور نہ ہی میں تمہیں شرمندہ کروں گا، بلکہ میں تمہیں سلوشن دوں گی. اسی طرح کیا ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی آپ پہ غلط قسم کا پیئر پریشر ڈال رہا ہے تو آپ نے اپنے اندر کی بات کو سننا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں نا، ایک تو حلال حرام کے معاملات ہیں، اس میں تو ہم پھر بھی ان کو کسی لیول پہ کلیئرٹی دیتے ہیں، لیکن عام چھوٹے چھوٹے فیصلے بچے جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی وہ پیئر پریشر کی وجہ سے کچھ کا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے یہاں پر، جس پہ میں آج کی اس ٹاپک کو ختم کروں گی اور آپ کے سوالات لوں گی، کہ ایک میننگ فل کنیکشن ہونا چاہیے ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ. اور جب ہم ان کو لیبل کیے بغیر مائنڈ فل ہو جائیں گے، بڑے کانشیس ہو جائیں گے کہ بچوں کے بیہیویئرز کیا کیا ہوتے ہیں، بچے کیا کیا کام کرتے ہیں، تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ بچے جو بھی بیہیویئرز دے رہے ہوں گے نا، وہ بھی اس معاملے میں محتاط ہوں گے، اور وہ بھی پھر یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنے آپ کو کوئی بہترین انسان بنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بالکل اپنے بچوں کو لیبل نہ کریں اور ان کی اس طرح سے اصلاح کر سکیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک امانت کے طور پہ ہیں. جزاک اللہ خیر رفیقہ والا، آپ نے بہت اہم پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ زور دیا. جیسے واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کبھی اس طرح سے عزت نہیں کر رہے ہوتے، ان کو کھلونوں کی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کے احساسات اور جذبات کا بالکل خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں. تو آج کے سیشن سے امید ہے کہ چینج آئے گا انشاءاللہ. باقی سسٹرز جو جن کے سوالات ہیں ہینڈ ریز کیجیے. کچھ سوالات ہیں، پہلے میں وہ لے لیتی ہوں جو زوم پہ آئے ہیں. کسی کا سوال ہے کہ بڑوں کی طرف سے آنے والے جو نیگیٹو لیبلنگز ہوتی ہے بچوں پہ، تو اس کے بارے میں والدین کا کیا رول ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے بڑوں کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی یہ مجھے جان کے کرٹیسائز کر رہے ہیں یا میرے بچے کو پک کرتے رہتے ہیں. یہ ہماری اپنی فرسٹریشنز اور انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، ان کو ایڈریس کر لینا چاہیے کہ وہ بھی خیر خواہ ہیں اور وہ کسی چیز کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. اور اس نشاندہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے دیکھنا ہے کہ اس مسئلے کو کیسے میں نے حل کرنا ہے. دوسرا یہ کہ بچے کو بھی شرمندگی کا احساس نہیں دلانا چاہیے کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ فلاں فلاں نے کیا کہا. کم از کم تم ان کے سامنے کیئرفل ہو جاتے. بچے تو پھر اسی طرح سے کوئی نہ کوئی بات کر ہی رہے ہوتے ہیں نا. بڑوں کو آپ ری ایشور کر سکتے ہیں، کوئی اور آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے آپ ان کو جزاک اللہ بول سکتے ہیں، آپ ان سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ بتائیں گے کہ اگر بچوں کا ایسا مسئلہ ہو تو پھر ہمیں کس طرح سے اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. یا اگر وہ آپ کو نہیں بتاتے اور یا آپ پوچھنا نہیں چاہتے تو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی بات مجھے بتائی، میں انشاءاللہ اس کو ضرور دیکھوں گی اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گی. اب اس کے بعد آپ انالائز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ تنقید برائے تنقید ہوئی ہے تو آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ بچے کے سامنے بھی نہ لائیں.
اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو بات کسی نے کہی ہے وہ واقعی ہی صحیح ہے اور اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے آپ کو، تو بس آپ پھر اس کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں، ریسرچ کرنی شروع کر دیں کہ اگر بچے کا ایسا چیلنج ہوتا ہے تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جاتا ہے. اور بچے کو یہ نہیں کہنا کہ کیونکہ فلاں نے کہا ہے تو اس لیے میں نے اب اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ جنرلی بچے کے بیہیویئر کو آبزرو کرنا شروع کریں، اور جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس کا یہ بیہیویئر آ رہا ہے وہاں پہ اپنے بچے کو پھر اس کے مطابق گائیڈ کرنا شروع کر دیں کہ کون سا بیہیویئر کیسے دیا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے تعلقات بھی ٹھیک رہتے ہیں، آپ کے بھی تعلقات ہر ایک سے ٹھیک رہتے ہیں، اور بچے کی پھر اصلاح بھی بہت اچھی طرح سے ہو جاتی ہے. جی جی، میرا ریگولر میں جو ایک سوال میڈم سے کرتی ہوں یہی کہ جو میں نے ڈسکس کیا تھا مسئلہ اپنے بیٹے کا کہ اگریسو بہت ہے، تو وہ یعنی کچھ تو لاسٹ 2 ویکس میں نے تھوڑی بہت تو کوشش کی کہ اس کی بات سنوں بھی صحیح، اور پھر میں جب سنتی رہتی تھی تو پھر یہی ہے کہ وہ اس کی سننے میں وہ ماننے والی بھی ہوتی، کئی ایسی اس کی فرمائشیں ہوتی تھی جیسے موبائل ہے یا ٹی وی اسکرین ہے، تو ظاہر ہے ایک عادت ہے بچوں کو تو اتنی جلدی تو نہیں چھوٹے گی. تو وہ یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر تو میں نے دیا، جب میں نے مانگنا ہے تو پھر اس نے نہیں دینا، میں پھر کہتی ہوں چلیں ابھی یہ تھوڑی دیر تک مجھے دے دیں، پھر بھی نہیں پھر بھی نہیں، تو پھر کتنا ایک میں کنٹرول کروں. کہ پھر ظاہر ہے پھر میں نے بھی اگر تھوڑا سا بھی میں نے اس کے ساتھ غصہ کر لیا یا غصہ نہیں بھی کیا ڈانٹ ہی دیا تھوڑا سا، پھر وہ اگریسو ہو جاتا ہے اور مجھے مارتا ہے. ابھی بھی 2 ویکس میں اس نے بڑا ہی مجھے مارا. تو مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پھر میں اس کے ساتھ کس طرح بہیو کروں کہ وہ یہ مارنے والی اور گالی دیتا ہے، پھر چھوٹا بھی اس سے سیکھ رہا ہے اس کو بھی مارے گا. پھر گھر میں میری ساس ہے، انہوں نے بھی اب یہ لیبل لگا دیا اس پہ کہ گالیاں دیتا ہے، ڈھیٹ ہے بہت اور یہ شرارتی بہت ہے. پھر مٹی سے کھیلنے کا اس کو اتنا شوق ہے. یہ بھی میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی تھی کہ مٹی سے کھیلنے کا میرے بچوں کو بڑا ہی شوق ہے، لیکن ان کی دادی ان کو بالکل نہیں کھیلنے دیتی، بہت مار بھی دیتی ہیں ان کو کھیلنے کی وجہ سے. کیونکہ آپ بار بار تقریباً وہی سوال لے کر آتی ہیں، اس سے صرف آپ کی فرسٹریشن نظر آتی ہے اور آپ کے اندر کنسسٹنٹ پیٹرن نہیں نظر آتا. آپ نے خود ہی کہا کہ میں اجازت دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد جب وہ نہیں کام ہوتا تو میں پھر ڈانٹ دیتی ہوں. یعنی آپ نے کہا کہ مارتی نہیں ہوں لیکن ڈانٹتی ہوں. آپ کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے فزیکلی نہیں مارا لیکن ایموشنل مار دے دی تو وہ کچھ بھی نہیں ویلیو رکھتی. آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈانٹنا ہے جو ایموشنلی ہمیں ہرٹ کرتا ہے، جس میں آپ نے کوئی تھپڑ تو نہیں مارا، جسمانی چوٹ تو نہیں دی، لیکن جو روحانی چوٹ دی اور جو آپ نے جذبات کی چوٹ دی وہ زیادہ گہرے اثرات رکھتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ بچہ اگریسو ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے جب یہ کہا کہ میں اسے کہتی ہوں چلو تھوڑی دیر کے لیے لے لو، تو اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کی انسٹرکشنز بھی کلیئر نہیں ہوتی. تو آپ کلیئر انسٹرکشنز کے ساتھ اس سے بات کریں گی، اور اس کے بعد مانگنے کا طریقہ بھی آپ کے پاس صحیح ہونا چاہیے. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس بچے سے وہ جو چیز ہے کیسے واپس لینی ہے. اور پھر یہ کہ اگر اس نے آپ کو واپس نہیں دی ٹائم پہ تو آپ کو یہ بھی آپ نے پہلے سے ڈسکس کیا ہو کہ یہ پھر آپ کو نیکسٹ ٹائم کب ملے گی. مثلاً یہ کہ اگر میرا بچہ مجھے کہے گا کہ مجھے آپ 30 منٹس کے لیے دے دیں اسکرین، اور اس نے اگر 40 منٹس کے بعد مجھے دی تو میں نے پھر اگلے دن اس کو جو ہے 20 منٹس کے لیے اسکرین دینی ہے، کیونکہ آپ نے بیٹا پچھلے دن میں وہ 10 منٹس آج کے کنزیوم کر لیے. اور اگر اس دن وہ اور زیادہ ٹائم لیتا ہے تو اس سے اگلے دن اس کو فون نہیں ملے گا، اسکرین نہیں ملے گی، کیونکہ آپ نے 2 دنوں میں 3 دن کا اماؤنٹ جو ہے وہ کنزیوم کر لیا. اگر بچہ بار بار میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے تو میں اسے پیار سے بات کرتی رہتی ہوں، اور میں اس کو کہتی ہوں بیٹا کیونکہ ابھی پاسبل نہیں ہے نا، اور وہ مجھے کہتا ہے اچھا میں آئندہ نہیں کروں گا، تو میں اس کو کہوں گی کہ چلو بالکل ٹھیک ہے پھر ابھی دے دیں. میں کہتی ہوں نہیں ابھی تو نہیں مل سکتا، اب یہ تو آپ کو پرسوں ہی ملے گا. تو اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی کام میں نہیں کرتا یا میں کہیں فرسٹریٹ ہوتا ہوں تو میری ماں جو ہے وہ اپنی فرسٹریشن میں مجھے مارتی ہے. چاہے اب آپ کچھ ویک سے نہیں ماری لیکن اس نے پیٹرن یہی لرن کیا ہوا ہے، تو وہ بھی پھر اسی پیٹرن کو آپ پہ واپس لوٹاتا ہے. یہ بچے اسی طرح سے کرتے ہیں. پھر یہ کہ بچے اگر مٹی سے کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ چیک کر سکتی ہیں کہ دادی کس وجہ سے تنگ ہوتی ہیں. مثلاً ان کے سامنے کہیں گند بہت پھیل جاتا ہے، مثلاً وہ گند سمیٹا نہیں جاتا، مثلاً یہ کہ گھر میں ہر وقت اس بچے کو باقی چیزوں پہ لیبل کیا جاتا ہے. یہ تو آپ الاؤ کر رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ ہر وقت اس کے بارے میں پریشان رہتی ہیں، اس کی کمپلین کرتی رہتی ہیں. تو یہ پھر چیز دادی کے لیے وہ مشکل ہے، تو وہ سمجھتی ہیں کہ شاید اگر اس چیز سے ہم روکیں تو بچے ٹھیک ہو جائیں گے. تو اصل وجہ کو سمجھ کے آپ دادی کے ساتھ کوپریشن لے سکتی ہیں کہ کیونکہ بچے کھیلتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور میں جو بھی گند پڑے گا انشاءاللہ اس کو بعد میں سمیٹ دوں گی تو آپ پریشان نہ ہوں. تو پھر ان کو بھی شاید کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو اصل جو ایک پوری سطحی طور پہ کسی مسئلے کو نہ دیکھا کریں،
ذرا ڈیپلی جا کر دیکھ کر اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں. جیسے بھی بیچ میں نے ہوم اسکولنگ کا ذکر کیا, میں نے ابھی کچھ ریسنٹلی اپنی 2 بچیاں ہیں میری او لیول کر رہی ہیں, تو میں نے ان کو ہوم اسکولنگ پہ شفٹ کیا ہے. تو اب میرے ساتھ یہ پرابلم ہونے لگ گئی ہے کہ مجھے ان کو تھوڑا سا, اب ظاہر بچہ سارا دن گھر پہ رہے گا تو اس کو مجھے کچھ جگہ پہ نیٹ ٹائم بھی اس کا بڑھانا پڑا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ریلیف بھی چاہیے. بچہ سارا دن گھر پہ ہے, اس کو عادت نہیں ہے. تو کیونکہ اس کا جو بڑا بھائی ہے وہ اے لیول کی, اس نے کہا کہ مما میں اسکول سے ایگری نہیں, اسکول میں کچھ بھی نہیں پڑھایا جا رہا اور اتنی گیپس آ رہے ہیں, ان کی وین کے پرابلمس ہیں, ادھر کو ایجوکیشن ہے ان کے جو اسکول تھا. تو میں نے جب ہوم اسکولنگ پہ شفٹ کیا تو وہ اب مجھے میرے اندر کچھ فیئر اور میرے اندر یہ چیز ہے کہ میرا بچہ کا میرے پر یہ نہ آ جائے کہ ہمیں گھر پہ بٹھا لیا. جبکہ میں نے ان سے بات کی, ان سے کاؤنسلنگ کی ان کی کہ بیٹا آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ سارے مسائل جو ہیں یہ معاشرے کے ہیں کہ ہم آپ کو کس طرح لے کے چلتے ہیں. لیکن میرے اندر یہ فیئر اب ہونے لگے کہ کہیں بچہ مجھے یہ میں صحیح کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں کہ ہم نے اس کو ہوم اسکولنگ پہ شفٹ کر دیا ہے. تو یہ آپ کے خیال میں اسکول یا ہوم اسکولنگ میں کون سی چیز جو ہے نا وہ مجھے ڈیسیجن میرا. اس سوال کو ہم پہلے بھی کور کر چکے ہوئے ہیں اور یہ بہت دفعہ میرے پاس یہ سوال آتا ہے. میں اس میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ میرا خیال نہیں ہے, یہ آپ کا خیال ہونا چاہیے جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے. صرف بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہم کریں, فیصلہ کریں, چاہے ہم ہوم اسکول کر رہے ہیں یا اسکول سسٹم میں ڈال رہے ہیں, ہم خود بہت کلیئر ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مثلاً اگر آپ نے اپنے بچوں کو ہوم اسکول کرنا شروع کیا ہے, لیکن آپ نے اس ہوم اسکول کو کیوں چوز کیا کہ باہر کے اثرات سے بچایا جائے, اور وہ گھر میں آپ نے ان کو اسکرین ٹائم زیادہ کر دیا, تو یہ تو ان کے مسائل کو بڑھا دے گا. ان کو کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہوگا گھر رہنے کا. گھر رہنے کا مطلب یہ تھا کہ جہاں آپ ان کو پڑھائی کروا رہی ہیں خود, وہاں پر آپ مثلاً ان کو کوئی کریٹو ورک کروائیں ایکسٹرا, کوئی ان کو ہوم گارڈننگ, کچن گارڈننگ جو ہے وہ کروا لیں, ایکسرسائز پہ لگا دیں. پھر اسی طرح کوئی کلبز ہیں وہ جوائن کر لیں. پھر اسی طرح سے کوئی گھر کی اور جو سکل بلڈنگ ہے مختلف طریقے کی اس کو کریں. اور لوگ جو کہ ہوم سکول کرتے ہیں اس ایج کے بچوں کو, ان سے بات چیت کریں, ان کلبز کو جوائن کریں, تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو پتہ بھی چلے کہ اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اب پریشان ہو رہی ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. فیصلہ ہو گیا ہے, اب آپ اس کو بہت زیادہ پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو بنائیں. آپ وہ والی ایکٹیویٹیز نہ شامل کریں جس سے کہ مسائل آپ کے بڑھ جائیں اور آپ پھر بلیم ہوم سکول کو کرنا شروع کر دیں کہ اس کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہے. مسئلہ یہ کہ آپ نے اپنے بہت سارے کاموں کو صحیح طرح سے نا آرگنائز نہیں کیا, ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ سوال ہے کہ اگر کلاس روم میں ایک بچہ بہت شائع دکھتا ہے اور اس کو کیسے انکریج کیا جائے, جبکہ اس سے جب بھی سوال کیا جائے تو جیسے اس کے گروپ ممبرز جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نو مس ڈونٹ آسک اینی کوسچن فرام ہر, شی از ویری شائع, اور وہ شائع پہ شائع ہوتی چلی جاتی ہے, تو اس کو کیسے انکریج کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اوور آل جو شائع بچہ ہے اس کا پروگریس کیسی ہے. یعنی اگر وہ گریڈز اچھے لیتی ہے, اس کا ریٹن ایکسپریشن اچھا ہے, وہ ٹائم پہ آتی جاتی ہے, اور گھر میں جیسے جب پی ٹی ایم ہو تو گھر والوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو اس کے مثلاً کلوز سرکل کے لوگ ہیں, گھر والے ہیں, ان کے ساتھ اس کا کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے. ایون اسکول میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی 1 یا 2 اس کی فرینڈس ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہے, تو پھر ٹھیک ہے, لیٹ ہر بی شائع. ہاں, شائع بچوں کو پھر آپ ان کا جو باقی جو ریٹن ایکسپریشن ہوتا ہے اس کی تعریف کر کے ان کا ایک کانفیڈنس لیول بلڈ کر سکتے ہیں. ان کو لیبل نہ کریں کہ یہ شائع ہیں. پیرنٹس جب پی ٹی ایم پہ آتے ہیں ان کو نہ کہا جائے کہ جی آپ کا بچہ تو دراصل بہت شائع ہے. جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے جاتے ہیں نا, اس سے پھر مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس بچے کو تھوڑا سا اوپن اپ ہونا چاہیے, کچھ جگہوں پہ بولنا چاہیے, تو پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ کلاس میں انسیٹ طریقے سے اس سے پوچھتے ہیں سوال, اور جو سوال پوچھتے ہیں وہ نہایت سمپل ہوتا ہے. مثلاً آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ریڈنگ اس سے کروا لیں پہلے. جب وہ بچہ ریڈنگ کرے گا اس کے اندر کانفیڈنس آ جائے گا, کھڑا ہوگا, بار بار ریڈنگ آپ نے کروائی, ریڈنگ آسان کام ہے. مثلاً اس کو صرف کوئی چھوٹا سا ایسا ٹاسک دے دیا کہ یہ اٹھا کے ادھر رکھ دو, یہ ادھر لے جاؤ, یہ دوسری کلاس میں اس کو فلاں کو دے آؤ. اسی طرح پیرنٹس کو آپ ایڈوائز کریں کہ جب وہ گھر میں کہیں آتے جاتے ہیں تو جیسے گروسری سٹور پہ ہیں تو اس بچے سے پیمنٹ کروائیں, ساتھ ہی کھڑے ہوں اور اس بچے سے پیمنٹس کروائیں. یا اور اس قسم کی کوئی
کمفرٹیبل ایکٹیویٹیز جو وہ کر سکتا ہے 1% بڑھاتے جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ پھر اس بچے کو سوشل ایکسپوجر ملے گا, اور سوشل سکلز بچوں کو سکھائیں, کیسے بات کی جاتی ہے, کیسے کرٹیسزم کو ہینڈل کیا جاتا ہے. کیونکہ جو بچے شائع ہوتے ہیں نا, ان کو انسیٹ طریقے سے باقی بچے بلی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس بات پہ بھی نظر رکھیں کہ کوئی ان کو بلی نہ کر رہا ہو. اور دوسرا یہ کہ جیسے باقی بچے کہہ رہے ہیں کہ شی از شائے اینڈ شی ول ناٹ اسپیک, تو آپ فوراً کہیں کہ دیٹس اوکے, سم کڈز آر شائے بٹ لک ایٹ ہر ایکسپریشن, یعنی کہ رائٹنگ کتنی اچھی ہے یا اس کی اوبیڈینس کتنی زیادہ ہے. یعنی کوئی بھی جو اس کی اچھی کوالٹی آپ کو کلاس روم انوائرمنٹ میں نظر آتی ہے, آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں, اور آپ کہیں کہ مجھے تو نہیں ایسی کوئی بھی بات فیل ہوئی کہ دیر از سم تھنگ دیٹ شی کی ناٹ ڈو, بٹ ہر بچہ ڈفرینٹ طرح سے اپنے ایکسپریشن کو بلڈ کرتا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ باقی بچوں کو بھی پھر چپ لگ جائے گی. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری بیٹی 5 ایئرز اولڈ ہے. جب میں اس کے اراؤنڈ ہوتی ہوں اور وہ اپنے پیئرز میں وچ کین بی اینی ون, فرینڈز یا کزنس, تو اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ کمپلین لے کر میرے پاس آ جاتی ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا. لیکن مجھے اس طرح کا ایشو کبھی اسکول میں یا ڈے کیئر میں یا نرسری میں مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہینڈل نہیں کر سکتی ہے, کہ کوئی اس کو کچھ کہتا ہے تو کوئی ایشوز ہوتے ہوں یا یہ ہینڈل نہیں کر سکتی ہے. لیکن میرے اراؤنڈ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ میرے پاس ہی آتی ہے کہ جو ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے, اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا. تو اس چیز کو کیسے ہینڈل کیا جائے, اور کوئی پیرنٹنگ بکس ریکمینڈ اگر کر دیں. 5 سال کا بچہ جو ہوتا ہے نا, وہ اسی ٹیمپرامنٹ کا ہوتا ہے. 5 سال کا بچہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسکول انوائرمنٹ میں ایسی کوئی کمپلین نہیں دے رہا, ایک تو یہ کہ وہاں کا اسٹرکچر بڑا ٹائٹ ہوتا ہے, انہوں نے بہت یعنی ایک ایکٹیویٹی کے بعد دوسری ایکٹیویٹی رکھی ہوتی ہے, اس پہ بچوں کو یوزلی چانس نہیں ملتا. دوسرا, کئی دفعہ ٹیچرز انکریج بھی نہیں کرتی ہیں کہ بچے آئیں اور آ کر کوئی بھی بات ان سے کریں, تو اس وجہ سے بچے پھر چپ رہ جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب گھر میں بچہ یہ کام کرتا ہے تو 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو اس کو آپ کی توجہ چاہیے, آپ توجہ دیتی ہیں تو وہ یہ کام کرتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ توجہ نہ دیں, آپ توجہ ضرور دیں اس کو, لیکن وہ پازیٹیو طریقے سے توجہ ہونی چاہیے. اس میں پھر یہ کہ اگر گھر میں آپ کو یہ بات نظر آتی ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو جواب کیسا دیتی ہیں. سوشل سکلز آپ سکھانا شروع کریں, یعنی صرف یہی نہیں کہہ دینا کہ بیٹا شکایت نہیں لگاتے, بیٹا یہ بات نہیں کرتے, بیٹا یہ کیا طریقہ ہوا, سب بچے کھیل رہے تھے اور آپ بار بار میرے پاس آ رہی تھی. یہ تو پھر آپ اس کے اندر شیم پیدا کر رہی ہیں نا. آپ کو یہ کہنا چاہیے, آپ نے اگر وہاں پہ جو بھی بتایا وہاں پہ سچویشن ایسی تھی کہ آپ زیادہ بات بھی نہیں کر سکیں, لیکن جب آپ گھر آئیں گی تو پھر آپ بچے سے ڈیٹیل میں ساری بات پوچھیں گی, اس کی بات پوری سنیں گی, پھر آپ اس کو کہیں گے چلو ہم اس سچویشن کو رول پلے کرتے ہیں, اور رول پلے کر کے آپ اس کو بتائیں گی کہ اب اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے گا. اس میں آپ کوئی قرآن کی آیت بھی ڈال سکتی ہیں, کوئی حدیث بھی ڈال سکتی ہیں, ان کو دینی نقطہ نظر سے بھی بتا سکتی ہیں, کوئی نہ کوئی تربیتی جو نقطے ہوتے ہیں نا وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتی ہیں. تو جب آپ رول پلے کرتی ہیں کہ اچھا چلو میں فلاں بچہ بن جاتی ہوں, میں نے یہ بیہیویئر دیا, اب آپ نے کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے, تو اس سے پھر بچی کے اندر کانفیڈنس آتا جائے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سچویشنز کو بہتر طور پہ ڈیل کر لے گی. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ ٹین ایجرز بھی ہوتے ہیں, کچھ چھوٹی ایج کے بچے بھی ہوتے ہیں, لائک 5 ایئر سے چھوٹے بھی اور اس سے کچھ تھوڑے سے بڑے اراؤنڈ اس کے. تو اس میں یہ ہے کہ سم ٹائمز ظاہر ہے وہ چھوٹے بچے تو ہیں, وہ ڈفرینٹ موڈ سوئنگس ہوتے ہیں, کبھی وہ کوئی ٹینٹرم شو کرتے ہیں, کبھی مارنے لگتے ہیں, کبھی کوئی چیز خراب کر دی, کچھ کر دیا. تو جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انوائڈ ہوتے ہیں. پھر وہ اگر اپنا یہ ساری فرسٹریشن جو ہے وہ مدر کے سامنے نکالیں, اور مدر اگر ان کو تھوڑا کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے کہ آپ اگنور کرو, آپ اس کے اوپر تھوڑا پیشنٹلی اس کو ڈیل کرو, لیکن وہ بچے پھر نا سم ٹائمز بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں کہ وائی آلویز می, آپ مجھے کیوں ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں, آپ دوسرے اس کو کیوں نہیں کہتے. لیکن وہاں سم ہاؤ بچوں کو تھوڑا سا صبر کے حوالے سے بھی اور اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کی جائے تو بچے اس چیز کو وہ سنتے نہیں ہیں اس طرح سے. کبھی سن بھی لیتے ہیں, لیکن نیکسٹ ٹائم جب پھر یہی کچھ ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو وہ اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایکنالج, ہماری فیلنگس کو جو ہے نا وہ اگنور کیا جا رہا ہے. اور پیرنٹس موسٹلی جو ہوتا ہے یہ کہ گھر میں کوئی ایشو نہ ہو جائے کہ دوسرے کا بچہ ہے اس کو کچھ کہہ دیا, تو پھر اس میں مجھے یہ بتائیے کہ جو ٹین ایجرز ہیں ان کو مطلب ان کی کیا ڈائریکشن, کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے کہ وہ بچے اس چیز کو اچھے طریقے سے ہم ڈیل کر سکیں. دیکھیں ہم یوزلی نا جسے کہتے ہیں برشنگ انڈر دا کارپیٹ کرتے ہیں, یعنی آپ کوئی ان کو ڈیپ روٹیڈ سلوشن نہیں دے رہی ہیں ٹین ایجرز کو. آپ صرف یہ کہہ رہی بیٹا اگنور کر دو, بیٹا وہ چھوٹے ہیں, بیٹا کوئی بات نہیں, تم چھوڑ دو, تمہیں پتہ ہونا چاہیے, خیر ہے.
تو وہ ظاہر ہے بچے کے اندر فرسٹریشن بلٹ ہوگی نا. پہلی بات تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہی کرنی ہے، جس کا آپ نے کہا بھی کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ویلیڈیٹ نہیں کرے، ویلیڈیٹ کرے کہ آئی نو آپ کو کوئی بچہ تنگ کر رہا ہو، کوئی چڑچڑا ہو رہا ہو، کوئی شور مچا رہا ہو تو آپ کو برا لگ رہا ہوگا، اسپیشلی اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ امپورٹنٹ، یا آپ ریسٹ کر رہے ہیں یا آپ اپنا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو بچے جو ہوتے ہیں نا ان کے ایسے ہی بیہیویئر ہوتے ہیں. دوسری بات، آپ بچوں کو ان کو کوئی اسکل سکھائیں نا کہ اس چھوٹے بچے سے وہ کیسے ڈیل کریں گے. اور اگین اس میں آپ رول پلے بھی کر سکتے ہیں، جنرلی بھی ان کو کہہ سکتے ہیں ٹین ایجرز کو کہ آپ نا یہ والا ٹاپک پڑھیں کہ اچھا اگر ایک وہی بات ہے 5 ایئر اولڈ 6 ایئر اولڈ کرائی کر رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. اور آپ کہیں کہ چلو تم اس طرح کر کے دیکھو، اس طرح ڈیل کرو، ہم مل کے پڑھتے ہیں اور ہم مل کے دیکھتے ہیں کہ اس بچے کو کیسے ہینڈل کیا جائے. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو بھی ہینڈل کرنا آتا ہے، اور وہ بھی پھر یعنی چھوٹے بچے بھی سیکھتے ہیں، بڑے بچے بھی سیکھتے ہیں. اور آپ کے پاس اگر ایک ٹین ایج بچہ بیچارہ آ کے اپنے ظلم کی داستان بیان کر رہا ہے تو ان کو پھر یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہماری بات بھی سنتے ہیں اور ہمیں کوئی سالڈ سلوشن دیتے ہیں. تو سلوشن دیا کریں، صرف ایسے جملے نہ بول کے بچوں کو چپ کرایا کریں.